للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں چاٹ لیا۔ روایت کے امام مسلم نے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو چاٹنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تمہارے کھانے میں کس چیز میں برکت ہے۔ انگلیاں چاٹنے میں برکت ہے، برتن کو چاٹنے میں برکت ہے، تو اسی وجہ سے ان کو چاٹ لیا جو وانا ہو۔ اور حضرت جابر سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے اور اس پر جو کچھ لگا ہو اسے صاف کر لے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ رومال سے اس وقت تک صاف نہ کرے جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے میں کس جگہ برکت ہے۔ اگلی حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر شخص کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے، ہر شخص کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے کھانے میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ جب کسی کا لقمہ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے اور اس پر جو لگا ہوا اسے صاف کر لے اور اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ اگر وہ نہ کھائے گا تو شیطان کھا جائے گا۔ اور جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ نور الرضا کا باب احکام الجنائز، جنازے کے احکام کے بارے میں بیان ہے۔ سنت ہے توجیہ المضطجع للقبلۃ عن یمینہ، قریب الموت جو شخص ہو اسے دائیں پہلو پر لٹا کر قبلے کی جانب رخ کرے، دائیں جانب پر لٹا کر قبلہ رخ کرے، اور جائز ہے پیٹ کے بل لٹانا بھی جائز ہے، پیٹ کے بل اسی طرح لٹانا بھی جائز ہے، لیکن دائیں جانب پر لٹانا یہ بہتر ہے جب قریب المرگ کوئی بھی شخص مرنے کے قریب ہو، اور اٹھائے اس کے سر کو تھوڑا سا اس کے سر کو اٹھائے اور پڑھے شہادتین کا ذکر، تلقین کرے شہادتین کے ذکر کا اس کے پاس تلقین کرے، یعنی کہ شہادتین کو اس کے پاس پڑھے، اس کو نہ کہے بغیر کسی آرزو کے، غیر الحائی بغیر کسی آرزو کے، آہوزاری کے، رونے دھونے کے، بغیر کسی آہوزاری کے، اور نہ حکم دے اس کو حکم نہ دے کہ تو پڑھ کلمہ، بلکہ یہ خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ وہ شخص یہ جب کلمہ سنے تو اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر وہ اس کو کہے کہ کلمہ پڑھ تو اس نے اگر انکار کر دیا تو معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، اسی وجہ سے اس کو حکم نہ دے بلکہ خود پڑھنا شروع کر دے۔ جب وہ پڑھے گا تو وہ میت جو مر رہا ہوگا وہ سنے گا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ وَتَلْقِينُهُ، اور تلقین کرنا قبر میں یہ بھی مشروع ہے، اور کہا گیا ہے کہ نہ تلقین کرے۔ یہ معتزلہ کا قول ہے کہ قبر میں تلقین نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب قبر میں ہو تو پھر بھی قبر میں ڈال دیا جائے، مٹی ڈال دی جائے تو پھر کہا جائے، ایک مٹھی ڈالے تو پھر کہا جائے منھا خلقناکم، دوسرا مٹھی مٹی کی ڈالے تو کہے وفیہا نعیدکم، تیسری ڈالے تو کہے ومنھا نخرجکم، یہ کہے، اور یہ کہے کہ اے فلاں بن فلاں تو اس دین کو یاد کر جو دنیا میں تو نے جس دین پر تو قائم تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ اس کو یاد دلائے۔ وکیل لا یمر، اور کہا گیا کہ نہ حکم دے اسی کا، ولا ینہا، اور نہ منع کرے اس سے، یہ بھی روایت ہے، لیکن یہ روایت حدیث شریف نے جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اور مستحب ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے داخل ہونا اس پر جائے اور پڑھے اس کے پاس سورۃ یاسین، اور مستحسن ہے سورۃ رعد پڑھنا،
سورۃ رعد پڑھنا بہت ہی اچھا کام ہے کہ سورۃ رعد پڑھی جائے. یہ 13ویں پارے میں ہے سورۃ رعد، اور سورت بھی 13ویں ہے، 13ویں پارے میں ہے، اور سورت بھی کیا ہے 13ویں ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اختلاف ہے حائض اور نفاس والی عورت کو نکالنے کے بارے میں اس کے پاس ہے. یعنی کہ جو عورت حائضہ ہو یا نفاس والی ہو تو بعض علماء اکرام کے نزدیک اس کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے. بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو باہر نہ نکالا جائے، ضروری نہیں ہے باہر نکالنا. ٹھیک ہے. پس جب مر جائے، میت مر جائے تو باندھ دیا جائے، اس کو باندھ، اس کے جبڑے کو باندھ دیا جائے، اس کے جبڑے کو باندھ، لحیہ جبڑے کو اس طرح پٹی باندھی جائے. ٹھیک ہے. اس طرح پٹی باندھ جائے اور بند کر دیا جائے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یسر علی امرہ وساہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. نام اللہ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، یا اللہ اس کا معاملہ آسان کر دے اور اس کے بعد کے معاملات بھی آسان فرما. اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرما، اور اس کی طرف یہ جا رہا ہے اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے اس کے لیے اس سے بہتر بنا جس کو چھوڑ کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا جتنا ہے نا، یہ آپ نے نا یاد کر کے لانا ہے زبانی. کیا کرنا ہے؟ زبانی آپ نے اس کو یاد کر کے لانا ہے. پھر میں نا کچھ تصویریں ہوں گی وہ میں اس ریکارڈنگ میں یا اس کی بعد والی اس ریکارڈنگ میں وہ میں کر دوں گا، لیکن آپ نے اس کو یاد کر کے لانا ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. محنت کر کے اس کو یاد کر کے لانا، زبانی یاد کرنا یہ سارا. ٹھیک ہے. آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا. آگے آپ نے لائن فی جنس کی جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ یاد کی ہوگی، سارا بالکل ویسے ہی ہے، ترجمہ ہے، باقی سمجھنے والی کوئی بات نہیں. فصل وہ منصوب ہوتا ہے لا کے ساتھ. لا وہ جو جنس کی نفی کے لیے ہے، حکم سے جنس کی نفی کے لیے آتی ہے لا جو جنس کی نفی کے لیے، اور وہ مستند ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، مسند ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. اور ملا ہوا ہو، مسند الیہ ہوتا ہے، ملا ہوا ہو وہ اسم مسند الیہ ملا ہوا ہو، نکرہ ہو مضاف کے ساتھ، نکرہ مضافہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، جس طرح کہ لا غلام رجل فی الدار. اب غلام رجل یہ نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے اور لا کا اسم بھی ہے، یہ ہے ملا ہوا ہے. یا مشابہ مضاف ہو، جس طرح کہ لا 20 درہم لک فی القیس. پس اگر ہو لا کے بعد نکرہ مفرد تو مبنی علی الفتح ہوگا، جس طرح کہ لا رجل فی الدار. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ساری مثالوں میں اگر مضاف کے ساتھ ملا ہوا ہو یا مشابہ مضاف ہو یا لا کے بعد نکرہ مفرد ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جس طرح کہ لا رجل فی الدار، لا غلام رجل فی الدار، لا 20 درہم لک. یہ مضاف ہے نا، نکرہ ہے. اور اگر ہو معرفہ ہو یا نکرہ تو ہو لیکن فاصلہ ہو اس کے درمیان اور لا کے درمیان تو ہوگا مرفوع. تو کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا اسم، اور واجب ہوگا لا کا تکرار دوسرے اسم کے ساتھ. تو کہے گا لا زید فی الدار ولا عمر. اب یہاں پر معرفہ ہے لا زید، اور کیا ہے فاصلہ بھی ہے، نہیں صرف معرفہ ہے، لا زید معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور لا کا دوسرے اسم عمر ان کے ساتھ تکرار بھی ہے، تو اسی وجہ سے لا معرفہ ہے. یا تکرار نہ ہو، معرفہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ نکرہ ہو اور فاصلہ ہو، جس طرح کہ لا فیہما رجل ولا امرأۃ. اب یہاں پر فی ہا کا فاصلہ ہے، رجل اسم بن رہا ہے اور نکرہ ہے اور تکرار بھی آیا ہوا ہے، تو اس وقت جائز ہوگا لا. اور جائز ہے لا کی مثل میں لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 وجہ جائز ہے. پیچھے تو مرفوع پڑھیں گے، اس میں 5 وجہ جائز ہیں. ایک تو ان دونوں کو مفتوح پڑھیں گے، لا حولن ولا قوتن پڑھیں گے. دوسرا مرفوع پڑھیں گے لا حولن ولا قوت. پہلے کو فتح دوسرے کو نصب، پہلے کو فتح دوسرے کو نصب، پہلے کو رفع دوسرے کو فتح پڑھیں گے. یہ ساری مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
اور دوسری یہ جو معرفہ ہو رہا ہے تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ لا ملغا ہو رہا ہے، عمل نہیں کر رہا اسی وجہ سے۔ اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے لا کے اسم کو قرینہ پایا جانے کی وجہ سے، جس طرح کہ لا علیکہ، یعنی کہ ای لا باس علیکہ تھا، لا علیکہ یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے نا، لا یہ حرف پر داخل نہیں ہوتا، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو یہی قرینہ ہے کہ یہاں پر جو اسم ہے وہ محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔